السلام علیکم، ایزی وائز میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اوہو، برکت صاحب چونکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے مرید خاص آ گئے۔ میں دیکھتا ہوں۔ گاگے شاہ کے دونوں مرید اس میں بامسمہ کے ثابت ہوئے۔ منگا اپنے نام ہی کی طرح بھیک منگا ثابت ہوا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی صدا لگائی، دے دے مولا کے نام پر، بھلا ہوگا۔ اور آخر کار وہ برکت صاحب کی جیب سے 500 روپے نکلوا کر ہی گھر میں داخل ہوا۔ چنگا واقعی چنگا بلا تھا، گول مٹول، سرخ و سفید اور ہٹا کٹا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور پھٹی پھٹی سی آنکھیں اسے کافی چوکنا اور چاقو چوبند ثابت کر رہی تھیں۔ پھر دونوں مرید خاص برکت صاحب کے ہمراہ کمرے میں پہنچے اور گاگے شاہ پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھے۔ چنگا نے فوراً ہی خون خوار نظروں سے جن کی طرف دیکھا۔ ادھر جن کے بھی تیور بدلے۔ برکت صاحب نے دونوں کے ارادے بانپ لیے، اس لیے فوراً ہی بولے، ارے نہیں بھائی چنگا صاحب، جن نے کچھ نہیں کیا، گاگے شاہ خود ہی کرسی میں پھنس گئے ہیں۔ اوہو، دونوں کے منہ سے نکلا، ہاں بھائی چنگا منگا، اب نکالو مجھے کرسی سے۔ گاگے شاہ نے کراہتے ہوئے کہا، آپ نے پھر بد پرہیزی کر دی شاہ صاحب۔ چنگا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، بس بھائی ہو گئی، اب کیا کریں؟ گاگے شاہ نے مسمسی صورت بنا کر کہا، کون سی بد پرہیزی؟ برکت صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل ڈاکٹر نے ان کو کرسی اور ٹیکسی میں بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، چنگا نے بتایا۔ جن پر ایک بار پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اوئے، چنگا نے آنکھیں نکالی، ہمارے پیر صاحب کا مذاق اڑاتا ہے؟ منگا کے تیور بھی اچھے نہیں تھے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جنوں کو قابو کرنے والا ایک کرسی سے نہیں نکل سکتا۔ واہ، جن نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، ہمارے ساتھ یہی تو مجبوری ہوتی ہے۔ گاگے شاہ بولے، ہم لوگ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہو، وہی پڑھ لو، جن نے مشورہ دیا۔ اب گاگے شاہ کی طرف ان کے مرید بڑھے اور پھر تو کمرے میں گویا رسی کشی کا سما پیدا ہو گیا۔ خود برکت صاحب بھی پیچھے نہیں رہے تھے، لیکن گاگے شاہ ٹس سے مس نہ ہو سکے۔ آخرکار تینوں ہی ناکام رہ گئے۔ جن بڑی دلچسپی سے ان کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھو، گاگے شاہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ خود بھی مدد کر دے، ایک ہاتھ ہی لگا دے۔ کسے؟ جن نے چونک کر پوچھا۔ ابے ویسا ہاتھ نہیں، ایسا ایسا، گاگے شاہ نے جھنجھلا کر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ گاگے شاہ نے جن کو پیار سے پچکارا، ابے آ جا یار، تھوڑی سی جان تو بھی دکھا دے، جن نہیں ہے میرا پیارا سا تو، ہے نا؟ انہوں نے باقاعدہ اسے پچکارا۔ تم انسانوں میں یہی خرابی ہے، تم لوگ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو مجھے تم گالیاں دے رہے تھے، اور اب؟ جن نے منہ بنایا، وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے۔ گاگے شاہ نے پیار سے سمجھایا، مگر یہ دوسرا معاملہ ہے۔ رہی بات گدھے کی، تو تم تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے سر پر سینگ موجود ہیں۔ جن نے پہلے سے بھی زیادہ برا منہ بنایا، چھوڑیے شاہ صاحب، میں محلے والوں کو بلا کر لے آتا ہوں۔ اخلاقی قدریں تو انسانوں میں ہوتی ہیں، کسی اور میں یہ گن کہاں؟ برکت صاحب نے ہامتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس جملے میں کیا جادو تھا۔ جن فوراً ہی آگے بڑھا۔ اس نے تینوں کو گاگے شاہ کے پاس سے ہٹایا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک زور کا جھٹکا مارا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا۔ گاگے شاہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں کرسی سے نجات مل گئی۔ چونکہ جنگ دو مخلوقوں کے درمیان تھی، اس لیے کام نکل جانے کے بعد گاگے شاہ نے اپنی آنکھیں دوبارہ ماتھے پر رکھ لیں۔ نہ جن اپنی ہٹ درمی چھوڑ رہا تھا اور نہ گاگے شاہ اسے چھوڑنے کو تیار تھے۔
بلکہ اب تو جن کو رسی کے ذریعے پلنگ سے باندھ دیا گیا تھا۔ جن کے احتجاج کے باوجود یہ کام ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ کھانے کا وقفہ ہو رہا تھا۔ گاگے شاہ اور ان کے مریدوں کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ آخر دسترخوان لگایا گیا اور پیر و مرید بری طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ خوب بوٹیاں بمبوڑی گئیں۔ جن حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً گاگے شاہ کو جن کا خیال آیا۔ انہوں نے اخلاقاً اس سے کھانے کا پوچھا۔ تو بھی کھائے گا بھائی؟ ہیں؟ تم لوگ ہی کھاؤ، جن کا جواب تھا۔ نہ جانے تم لوگ کس کس مخلوق کے دشمن ہو، بیچاری معصوم مرغیاں۔ اس بات پر سب نے ہاتھ روک کر جن کو آنکھیں دکھائیں۔ خدا خدا کر کے ان لوگوں کا پیٹ بھرا۔ گاگے شاہ نے پانی پینے کے بعد ایک طویل و عریض ڈکار لی اور برکت صاحب کے منگائے ہوئے پانوں کی پڑیا کھولی۔ ایک پان منہ میں ڈالا اور اعلان کرنے والے انداز میں بولے، برکت میاں، اب جنگ کے میدان چاہیے، کافی کھلی جگہ ہونی چاہیے۔ نہ جانے اس کے قبیلے والے کس قسم کے ہوں اور کتنی تعداد میں حاضر ہوں۔ ہمارا صحن کافی بڑا ہے شاہ صاحب، برکت صاحب نے بتایا۔ اب ٹھیک ہے، وہیں انتظام کرتے ہیں، گاگے شاہ سر ہلا کر بولے۔ پھر جن کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس مردود کو بھی وہیں لے کر چلنا ہے۔ یہ کیسے جائے گا؟ برکت صاحب تشویش سے بولے، یہ کام چنگا اور منگا کریں گے۔ گاگے شاہ مسکرائے۔ تو پھر میں صحن کی صفائی وغیرہ کروا لوں؟ برکت صاحب نے پوچھا۔ ہاں کروا لو، جب تک میں اس کا انٹرویو لے لوں۔ یہ کہہ کر گاگے شاہ جن کی طرف مڑے۔ برکت صاحب اسی وقت کمرے سے چلے گئے۔ ہاں بھائی، نام کیا ہے تیرا؟ کیوں، اخبار میں اشتہار لگواؤ گے؟ جن نے پوچھا۔ سیدھی طرح نام بتا۔ بوقاف۔ باپ کا نام؟ کس کے باپ کا نام؟ ابے اپنے باپ کا نام۔ روناف۔ گاگے شاہ نے ہنگارہ بھرا۔ کون سا قبیلہ ہے تیرا؟ تبلاش۔ کیا تم لوگ طبلے بناتے ہو؟ منگے نے جن سے پوچھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے انداز میں حیرت تھی۔ تم چپ رہو، گاگے شاہ نے منگا کو ڈانٹا۔ دیکھ رہے ہو میں ابھی حساب کتاب لگا رہا ہوں، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جن نے کہا، تمہارے ہاتھ میں تو کوئی کتاب نہیں، زیادہ مسخری مت کر۔ گاگے شاہ نے آنکھیں نکالی۔ اچھا، نہیں کرتا۔ جن نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ سارے کس بل نکل جائیں گے، فکر مت کر، اپنے سردار کو آ لینے دے۔ جن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تو ابھی مجھے جانتا نہیں ہے، میں گاگے شاہ حلوائی ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ سمجھ کر کروں گا کیا؟ تو نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولا تو نے؟ انسان بولتے ہیں جھوٹ، اور میں جن ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ذرا سی دیر کے لیے گاگے شاہ بغلیں جھانکنے لگے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ برکت صاحب اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے اور گاگے شاہ سے مخاطب ہو کر بولے، شاہ صاحب، صحن کی صفائی وغیرہ کا کام مکمل ہو چکا۔ اچھا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر وہ چنگا اور منگا کی طرف گھومے۔ چلو بھائی، اسے صحن میں پہنچانا ہے۔ یہ لو پانوں کی پڑیا، پان اس کے منہ میں ٹھونسو۔ یہ جب ٹن ہو جائے گا تو اسے اٹھا کر صحن میں لے چلنا۔ یہ کہہ کر گاگے شاہ نے پان کی پڑیا اچھالی، جسے چنگا نے کیچ کیا۔ واہ کیا ترکیب ہے، برکت صاحب کے منہ سے نکلا۔ ادھر چنگا اور منگا بڑے نپے تلے انداز میں جن کی طرف بڑھے۔ چنگا نے احتیاطاً جن کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، پھر منگا نے پان کی پڑیا کھولی اور بیک وقت 4 پان نکال کر جن کی منہ کی طرف بڑھائے۔ جن نے فوراً ہی منہ پھیر لیا۔ ابے کھا لے، منگا بولا۔ تو خوش قسمت ہے جو منگا کے ہاتھ سے کچھ کھا رہا ہے، ورنہ منگا نے ہمیشہ دوسروں سے کھایا ہی ہے، کھلایا کسی کو نہیں۔ اپنا ریکارڈ مت خراب کر، جن نے جواب دیا۔ گردن بدستور دوسری طرف تھی۔ شاہ صاحب کا حکم ہے
تجھے پان تو کھانے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر منگا نے ایک ہاتھ سے اس کے کلے دبائے اور دہانہ کھلتے ہی چاروں پان اندر گھسیڑ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ جن کے منہ سے لا یعنی آوازیں نکلیں۔ برکت صاحب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ گاگے شاہ بڑے مزے سے خود بھی پان کھاتے ہوئے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عین اسی وقت ایک بار پھر برکت صاحب کے ماتھے کی شامت آئی۔ پتھر اب کی بار بھی ماتھے پر ہی لگا تھا۔ وہ جھنجھلا کر دروازے کی طرف لپکے۔ بہت مشکل ہے جو آج رات میرا سر سلامت رہے، انہوں نے بنائے ہوئے لہجے میں گل بانو سے کہا۔ وہ تیزی سے ماتھا بھی سہلاتے رہے۔ پھر اور کیا کرتی، آواز تو دینے سے رہی۔ گل بانو نے اپنا مخصوص جملہ ادا کیا، پھر حسب عادت ان کی طرف توجہ دیے بغیر بولیں، یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اتنا نہیں ہو رہا جتنا تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ وہ اب بھی بنائے ہوئے تھے۔ بتائیے نا، آپ بھی بس۔ جن کو بے ہوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اسے صحن میں لایا جا سکے، انہوں نے بتایا۔ ارے تو ماریے کم بخت کے سر پر سل کا بٹا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا بے ہوش ہونے میں۔ بولیے، لا کر دوں؟ نہیں بھائی نہیں، وہ جلدی سے بولے، دم نکل جائے گا بیچارے کا۔ تم اپنی ترکیبیں اپنے باورچی خانے میں ہی رکھو، مرضی ہے آپ کی، ورنہ تو گل بانو کہتے کہتے رک گئی۔ اور کچھ؟ برکت صاحب نے سوال کیا۔ اور تو کچھ نہیں، بس گل بانو نے منہ پھاڑ کر جما ہی لی۔ اتنی سی بات پر تم نے پتھر دے مارا؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اے لو، کیسے سو جاؤں؟ پورا محلہ ہماری وجہ سے جاگ رہا ہے، تو محلہ کم از کم میرے سر پر پتھروں کی بارش تو نہیں کرے گا، اسے جاگنے دو۔ یہ کہہ کر برکت صاحب واپس آ گئے۔ گل بانو برا سا منہ بنا کر وہیں کھڑی رہی۔ ادھر کمرے میں ایک اور منظر برکت صاحب کا منتظر تھا، جن کا منہ پان سے لبالب بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی مونچھوں سے کتھا بہہ رہا تھا اور خوب مزے لے لے کر پان چبا رہا تھا۔ اس کا سر باقاعدہ ہل رہا تھا۔ بھائی واہ، یہ تو بڑی مزیدار چیز تھی، واہ، مزہ آ گیا، جن نے پان حلق سے اتارنے کے بعد کہا۔ ابھی اور مزے آئیں گے، گاگے شاہ مسکرائے۔ فکر مت کر۔ چنگا اور منگا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بے ڈنگے انداز میں ہنس دیے۔ جن حیرت سے ان کی شکلیں تکنے لگا، پھر یک بیک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے گردن کو زور سے جنبش دی، پھر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا ہو۔ تمباکو اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینگ تھام لیے، لیکن سینگ بلا کیا کرتے۔ آخر کار وہ جھومتے ہوئے لڑکھڑایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔